السلام علیکم جی، میرے جتنے بھی فنکار دوست اور جرنلسٹ کمیونٹی کے جو ساتھی صحافی بیٹھے ہیں، خاص طور پہ افضل بٹ صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آج کے دن کے لیے آپ لوگوں کا آنا میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ واحد 27 دسمبر ہے جو میں بڑی خوشی سے اور دل سے مناتی ہوں. کہ مجھے سچی بات ہے اپنے پیدا ہونے کا مجھے خود بہت خوشی ہے کہ میں دنیا میں آئی. اور آج میں نے کام جو کی ہے، میرا ضمیر اور میں خود سے اتنی مطمئن ہوں کہ میں خود میں ہی خوش ہوتی ہوں. بہت ساری میری ارد گرد میرے مخالفین باتیں بھی کرتے ہیں، میرے کام کو روکنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے. یقین مانے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں اتنا انجوائے کرتی ہوں. اور بعض دفعہ سنی کسی نہ کسی جگہ پہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ سنی کام کرو، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر بات کا جواب جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے، بات نہیں ہوتی ہے. تو ہم جب بھی کام کوئی کرتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ بعد میں سے پوچھتی ہوں کہ آپ بتاؤ، کہتا نہیں آپ صحیح کہتی تھی. پچھلے دنوں ہم نے راولپنڈی آرٹس کونسل میں ڈرامہ کرنا، تو ایک ڈرامے کی جو ڈیٹ تھی وہ 1 ماہ کے بعد تھی. تو بعض لوگوں نے، میں نے تو ہمیشہ فنکار کا جہاں کہیں کام ہوتا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں سنواروں، اس کے ساتھ میں کھڑی ہو کے ان کی میں مدد کروں. لیکن کچھ لوگوں نے شرارت یہ کی کہ راولپنڈی آرٹس کونسل کی پوری دیواروں کے اوپر اتنی بڑی فلیکسیں لگا دی کہ جو کہ مہینے کے بعد ڈرامہ تھا اور میرا دوسرے دن ڈرامہ تھا. اور یہ میری پوری ٹیم نے کہا کہ یہ کیا ہے، بات کرے. میں نے کہا کچھ بھی نہ کرو، ان تصویروں سے تھوڑی کوئی پہچان بنتی ہے. پہچان بنتی ہے آپ کے کام سے، آپ کی محنت سے. تو وہ تصویریں ادھر ہی لگی رہ گئی. آپ کے کام نے آپ کی تعریف بھی کروائی اور ایک شور بھی مچا کہ ہم نے کام کیا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی آپ کا مخالف ہو، آپ اس کے لیے دعا ضرور کریں کہ یا اللہ ان کو یہی توفیق عطا کرنا تاکہ میری منزلیں آسان ہوں، میں ترقی کی طرف جاتا ہوں. میں سیریسلی بتانا نہیں چاہیے کہ میں بڑی عبادت گزار ہوں. میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو میں ان لوگوں کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو تو مجھے عزت دے رہا ہے اور یہ لوگ جو میری مخالفت کر رہے ہیں، تم ان کو اسی دھیان لگائے رکھنا کیونکہ میں نے صرف کام کرنا ہے، میں نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا. تو اب تھوڑی ہنسی والی بات کرتے ہیں. میری آج لاسٹ ایئر میری 85ویں سالگرہ تھی کہ میں 51 میں گئی ہوں. آج میں 52 میں اینڈر ہو گئی ہوں. تو میرے بچے باہر ہیں، رات کو 12 بجے ہم نے گھر میں کیک کاٹا اور ان کو میں نے آن لائن لیا. تو جو میرا 2nd نمبر والا بیٹا ہے، یہ میرے کولیگ سارے جانتے ہیں، شعیب وہاب جو ہے، تو اس کی بیگم اور دونوں انہوں نے باقاعدہ لادے گیڑا گانا لگا کے دونوں نے بھنگڑا کر کے مجھے کیا بات ہے. ابھی میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا، کہتا ہے کڑیے 21 سالہ نے تو ہو گئی ہیں تے رشتہ کب لیے تیرا؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میں رشتہ اپنے لیے خود ہی دیکھوں گی. اپنے جیسا کوئی ڈھونڈ لو کہ خود جا کے ماں سے دور بیٹھے ہو. میرے لیے بھی جو لڑکا دیکھو وہ بھی مجھے چھوڑ کے جائے گا. تو یہ کام میں بھی کرا گی. تو میری بہو نے ہنسنا شروع کر دیا. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم ہے، مجھے نظر نہ لگے، مجھے آپ دوستوں کی دعائیں چاہیے. میرے بچے، میری بہویں، میرے پوتے، میری نوازیاں، میرا ایک گلدستہ ہے جن کو میں دے کے جیتی ہوں. میں نے اس پنڈی کو انٹرٹین کیا ہے، میں نے اس کلچر کو میں نے پروموٹ کیا ہے، میں نے اپنے فنکار کو پروموٹ کیا ہے. یہاں نہیں، آپ دیکھیں کہ کون سا گروپ ہے جو آپ کے پنڈی کو فنکاروں کو لندن بھی لے گیا ہو، جو انڈیا بھی لے گیا ہو. میں نے یہ کوششیں کی ہیں اور اب میں یہ کوشش کی ہے کہ میں آپ کو چائنا بھی لے کر جاؤں گی. انشاءاللہ تعالیٰ میں مئی میں پلان کر آئی ہوں کہ جو میں اپنا ایک کلچر جو لے کر جاؤں گی اس میں میرے پنڈی کے ہی فنکار ہوں گے. کوئی ایک آدھا ہوگا جو میں سینئر جو اسٹار لاہور سے لے کے جاؤں گی، باقی تو ہم سارے میرے ساتھ جاتے ہو. تو آپ اپنے دلوں میں یہ ایک دوسرے کے لیے نفرتیں نکال دیں. کچھ بھی نہیں ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے. یہ سانسیں ہماری امانت ہے، اگلی سانس پتہ نہیں میں آنی ہے کہ نہیں آنی ہے. یہ جو ہے نا روب دبدبے اپنے عہدوں کی مان جو کرتے ہیں، ایک لمحے میں پرائم منسٹر سے بڑا کوئی عہدہ نہیں تھا. دیکھیں عمران خان نیازی کہاں بیٹھا ہوا ہے، سبق ہے ہمارے لیے. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کتنے جالو جلال سے پرائم منسٹر بنے، وہ بھی جیل میں گئے، زرداری جیل میں. کتنے انہوں نے سفر کیے اور پھر وہ اقتدار کا جو نشہ ہے نا، اس کی آڑ میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت بڑی توپ ہوں تو اس سے گھٹیا انسان ہی کوئی نہیں ہے. توپ وہ ہے جو آپ کے دلوں میں محبت اور آپ کا احساس لے کر
گھر سے نکلتا ہے اور آپ کی آنکھ کو سنوارنے کے لیے جو اپنے دن رات یہی کر دیتا ہے. میں نے آج اپنی سالگرہ کی ہے, میں ہر سال کرتی ہوں, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کسی صوبائی اسمبلی کی ممبر نہیں ہوں, وفاق کی ممبر نہیں ہوں. میں نے نہ اپنے کسی فنکار کو کہا ہے کہ 4 پلیٹیں تم لے کر آنا, نہ میں نے کسی کو کہا ہے کہ منرل واٹر تم لے کر آنا, اور نہ میں نے شہزادی کو کہا ہے کہ سموسے آپ لے کر آنا. اللہ کا اتنا کرم ہے. میں اس لیے کہتی ہوں کہ عہدے داروں سے کبھی خوف زدہ نہ ہو, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ چوٹیاں ہیں, ہم کسی وقت بھی ان کو پیروں کے نیچے مسل سکتے ہیں. کیوں؟ ہم کام کرنے والے وہ دلیر لوگ ہیں, وہ محنتی. بہت بڑا حال ہے, آپ ادھر کام کریں, ہمارے لیے ہے نا وہ بنا ہوا, لیکن نہیں, وہ نوازے جاتے ہیں ان سیاسی لوگوں کے لیے جو ہمارے ہی پیسوں پہ سیلریاں لیتے ہیں اور ہمارے آگے وہ بدماشیاں کرتے ہیں. ٹکے کی ان کی کوئی نا اوقات ہے, نہ ان کی بدماشی ہے. میں تو کم از کم نہیں مانتی ہوں. میرے فنکار جو میرے ساتھ کھڑے ہیں, کم از کم آپ کا سینہ اتنا چوڑا ہونا چاہیے, اتنے آپ دلیر ہونے چاہیے کہ آپ کے سامنے میں ہوں, آپ میرے پیچھے ہیں. تو ایسے لوگوں کی دھمکیاں کہ اس کو نکال دو, اس کو بین کر دو, کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا. ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں, پاکستان جمہوریت قوم ہے, اور کبھی بھی کسی آپ حق سچ پہ ہیں تو کسی سے نہ ڈرے. اپنے کام کے اوپر جو ہے نا بندہ ٹھیک, وہ کسی کی بات نہیں سنتا. اس لیے کہ آپ دلوں میں یہ جو ایک دوسرے کی برائی ہے, ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی آپ برائی کرتے ہیں, یہ چھوڑ دیں. ہماری اس پنڈی میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایم پی اے بھی ہیں, MLA ہیں, منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں, ٹکے کا کام نہیں کرتے ہیں, ایک ٹکے کا کام اپنے حلقے میں بھی نہیں کرتے ہیں. ان کا صرف ایک کام ہے جو ہمارے فنکار کر رہے ہیں. یہ ہماری لڑکیاں جو ہیں, یہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں سارے, آپ ٹک ٹاک پہ ہیں, آپ سے زیادہ وہ ٹک ٹاک پہ ایکٹیو ہیں. تو اس لیے وہ ہم سے بڑے فنکار ہیں جو دھوکہ دہی میں آ گئے. ہم لوگ تو بہت معصوم لوگ ہیں, سادے ہیں, جو کام کرتے ہیں ہم بالکل سامنے ہیں. تو وہ عورتیں بھی صبح نکلتی ہیں, دروازہ کھولتا ہے, 3 بندے ان کے کیمرے پہ ہوتے ہیں جو میڈم کا دروازہ کھولنے کا سین لینا ہے, پھر اندر جانے کا سین لینا ہے. مجھے بتائیں, وہ عوامی نمائندے ہیں؟ وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں, یہ ہیں عوامی نمائندے. عام لوگ عوامی نمائندے ہیں. میں کلیم خان کو, سہیل خان کو, اپنے ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, انجم حبیبی صاحب, آپ ان کو روڈ پہ لے جائیں, خدا کی قسم لوگ رک کے آپ سے تصویر بھی بنائیں گے, آپ سے آٹوگراف بھی لیں گے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے CM صاحب ہیں, ہمارے منسٹر صاحب جتنے بھی ہیں, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے پروٹوکول کے گن میں لے کے پھر رہتے ہیں, سارے کو مار نہ دے. تو کون ہوا عوامی نمائندہ؟ میرا فنکار. آپ عوامی نمائندے ہیں جو اپنا ایک سافٹ امیج, ایک اچھا میسیج اپنے معاشرے کو دیتے ہو. کوئی ایکٹنگ کر کے, کوئی گا کے, کوئی ریڈیو پہ میسیج دیتا ہے. تو ہمارے ان فنکاروں کے ساتھ بڑی حق تلفیاں ہوتی ہیں. آپ کو ایک آواز ہونا ہوگا, ورنہ کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کا حق لے لے. وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں میں ایک نہیں, ایکتا نہیں ہے آپ کے اندر. آپ ایک ہو جائیں, کوئی آپ کا حق نہیں لے سکتا. یہ تو خود ڈرے ہوئے ہیں, انہوں نے کیا آپ کے ساتھ زیادتی کرنی ہے؟ آپ تو خود اپنے دشمن ہیں. 5 بندے کھڑے ہو جائیں کسی کے سامنے, خدا کی قسم سے وہ بھاگ جائیں گے جو کام والے لوگ ہیں. تو میں کس لیے چپ ہو گئی تھی کہ اس خاتون کو, وہ جو بھی XYZ ہے, بس کا نام نہیں لینا چاہتے, اس کو میں نے پہلے بڑا فیمس کر دیا, اس کو میڈیا کو جانتا ہی نہیں تھا, میں نے اس کا نام لے لیا کہ اس کو ایسے میں نے ہائٹ اس کی کریٹ کر دی ہے. تو وہ جو خاتون ہے اس کی نہ تو کوئی ویلیو ہے, نہ کوئی جرت ہے, نہ کوئی ووٹ لے کر آئی ہے. وہ ریزرو سیٹ پر آئی ہے, اور جیسے وہ آئی ہے, اللہ معاف کرے, میری یہ فنکار خواتین جو بیٹھی ہوئی ہے بہت زیادہ, اس سے زیادہ عزت دار ہے, کیونکہ یہ سامنے ہے. ابھی آسما نے ڈانس کیا, ہمارے سارے 20 لوگوں نے کیا ہے, یہ کسی کے کمرے میں نہیں گھسی ہے. تو یہ کام زیادہ بہتر ہے, اور یہی عزت کے قابل ہیں آپ میری خواتین. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں اپنی اسٹیج کی ڈانسروں کی بھی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں, وہ محنت کرتی ہیں. یہ جو سیاسی بٹیرے اکٹھے ہوئے ہیں نا, یہ جس طرح اسمبلیوں میں گئی ہیں, ایک ووٹ لے کے نہیں گئی, ریزرو سیٹ پہ گئی ہو, تو وہ اس طرح گند دلاتی ہوتی ہے کہ آپ کی پوری پنڈی کی قیادت اس کی کہانی ہے. کوئی بھی اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتا, کوئی مرد اس کے آگے بات نہیں کرتا. وہ کون عورتیں ہوتی ہیں جن کے آگے شریف آدمی بھی بھاگ جاتے ہیں؟ کون ہوتی ہے وہ عورت؟ آپ سمجھدار ہیں. تو بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے کہ میرے اندر دکھ تھا, تقریر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ جو آپ میں خوشیاں بانٹتا ہے اس کے بازو ضرور بنو, ان کا ساتھ ضرور دو, کیونکہ وہ آپ کے لیے لڑے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے.
میں نے آپ کو حلف دیا کہ ان پیسوں سے میرے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلا. میں جو پیسے لگاتی ہوں, جو میں کام کرتی ہوں, ان پیسوں کو گھر جا کے میں کبھی بھی اپنے کچن کی کوئی گروسری نہیں کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے میرے بچے بھائی نے, پہلے میرے والد صاحب تھے وہ امریکہ میں تھے, میں نے پیسہ ہمیشہ اڑایا, لوگوں پہ لگایا, اور اللہ نے مجھے دیا بھی ہے. میں نے اپنے کام سے بھی بہت پیسہ کمایا. یہ ساتھ ہی جا کا حال ہے. میں رات کو بوریوں میں توڑوں میں پیسے لے کے جاتی تھی. میرا ڈرامہ اتنا سپر ہٹ ہوتا تھا تو 2 سے 3 گھنٹے میرے 4-5 ملازم ہوتے تھے جو پیسوں کی گنتی کرتے تھے. میں نے یہاں سے پیسہ کمایا ہے اور اپنے کام سے کمایا میں نے پیسہ, اور اپنے ہی فنکاروں پہ لگایا ہے. میں نے اپنی ذات پہ وہ پیسہ نہیں لگایا. تو اس لیے اگر کسی کے دل میں کوئی بات, کوئی بدگمانی ہے تو اس کو نکال کے اپنی ایک آواز بنے. اپنی جگہوں کو ان لٹیروں, ان سیاستدانوں کے ہاتھ میں مت دیں. وہ جگہ ہماری ہیں, وہ ہم نے آباد کرنی ہے. آرٹس کونسلیں فنکاروں کی ہیں, ان کی فلاح بہبود کے لیے, فنکار کی پروموشن کے لیے بنائی گئی ہے, نہ کہ سیاسی عورتوں پر جا کے سارا دن پارکوں میں ٹک ٹاک بنا کے اپنی اپلوڈ کرتی رہیں. یہ کوئی کارکردگی نہیں. بہت شکریہ.